محمد اللہ صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. یہ سب سے پہلے چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہر ممبر کی، پارلیمنٹ کی ہر ممبر کی، ہر وقت ہر دورانیے میں، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ یہ جدوجہد، یہ کاوش رہی. گزشتہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم حکومت میں تھے، اس میں ہمارے معاہدے کا سب سے بنیادی اور پہلی اور پرائرٹی اور ترجیح یہ تھی کہ کونسل کی سفارشات کو ایوان میں لایا جائے اور اس کی روشنی میں قانون سازی ہو. اس دفعہ جب 13 کے الیکشن کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت بنی، اس معاہدے کو اگر دیکھے، اس میں بھی سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ کونسل کی سفارشات کو ایوان میں پیش کیا جائے اور اس کے مطابق قانون سازی ہو. آئین کے حوالے جیسے کہ میرے بھائی جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب نے پیش کی، اس ملک کی مذہبی شناخت اسلام ہے. اس ملک، اس ریاست کی مذہبی شناخت اسلام ہے. کیا اسلام ہمیں درس دیتا ہے صرف انفرادی زندگی کی، یا اس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیاں شامل ہیں؟ جب ہم نے آئین میں اسلام کو ریاستی مذہب قرار دے دیا اور آئین میں ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا، یہ معاہدہ کیا کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. آئین کا آرٹیکل 31 یہ کہتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں لانا. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی بالادستی، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی، قرارداد مقاصد، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئینی ادارہ ہے، اور یہ آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اور یہ آئین جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سرپرستی میں بنی. یہ وہ آئین ہے اور جس کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو کیا اسلام صرف اپنے ذاتی اور انفرادی زندگی تک منحصر رہے گا؟ اگر اسی پر ہم غور ڈالیں، اپنے گریبان میں ہر ایک دیکھے، ہر شہری، کیا ہماری انفرادی زندگی اسلامی ڈھانچے میں ہے یا نہیں؟ ادب کے ساتھ جناب چیئرمین، ہم میں تو ایسے ذمہ دار لوگ بھی ہیں کہ قانون ان کو یاد ہے، آئین ان کو یاد ہے، لیکن سورہ اخلاص ان کو یاد نہیں ہے. کتنی دکھ کی بات ہے. ہم میں اتنے بڑے ماہرین قانون اور آئین ہے، لیکن سورۃ الفلق وہ نہیں پڑھ سکتے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک اداکارہ انڈیا کی سشمتا، وہ کھڑے ہو کے والعصر ان الانسان لفی خسر سورت پڑھ کے کہتی ہے کہ اس سورت پر عمل کرے، آپ کی زندگی سنور ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے جناب چیئرمین؟ اس کا مطلب ہے آپ انڈین ایکٹریسز کو دیکھتے رہتے ہیں. بالکل دیکھتا بھی ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں، ان سے سیکھتا ہوں. یہی میں نے سیکھا اس سے. اگر یہ کمپیریزن، یہ موازنہ میں نہ کرتا کہ میرے ایک منسٹر، ایک لیڈر، ایک پارٹی کا سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ادارے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ بندوق کندھے میں ڈال کے پہاڑوں پہ چلے. اسی سے تو دہشت گردی پیدا ہو سکتی ہے، اسی سے تو انتہا پسندی پیدا ہو سکتی ہے. لہذا آپ لوگوں کو پہاڑوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. پھر اس کے مطابق قانون سازی کی بات کے کریں. لیے از ایکسپنجڈ. جی، بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کی حقوق کی بات کی گئی ہے. اس سفارشات میں، ان سفارشات میں اقلیتوں کی تحفظ کی بات کی گئی ہے. آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں یہی کمٹمنٹ کیا قرارداد کی صورت میں کہ تمام چیزیں اس کی روشنی میں ہونی چاہیے. خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اس کونسل کی سفارشات میں اقلیتوں کی تحفظ کی بات ہے.
اس میں بچوں کی تحفظ کی بات ہے، اور میں اور آپ کو کہوں اس میں خواجہ سراؤن کے حقوق کی تحفظ کی بات ہے، خواجہ سراؤن کی. لیکن ہم اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے خواجہ سرا کا لفظ شرمندگی سے بول نہیں سکتے، زبان پر لا نہیں سکتے. جب اس نے بچوں کی تشدد کی نفی کی، ان کی حقوق کی، ان کی تحفظ کی بات کی، ان کی تعلیم کی بات کی، اقلیتوں کی تحفظ کی بات کی، خواتین کی استحصال کی بات کی ہے، جو جاہلانہ رسوم ہے اس کی نفی کی گئی ہے. میری بہن نے بات کی خواتین کے بارے میں کہ خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، قانون سازی کیا اسلامی یونیورسٹی کونسل میں کیا چیز ہو رہی ہے. وفاقی شرعی عدالت کی بات ہوئی. بھائی وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا سود کے بارے میں، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ سپریم کورٹ نے اردو کے بارے میں ابھی 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے فیصلہ دیا. کیا اس ایوان نے، پوری حکومت نے، پوری دنیا نے اس پر عمل کیا ہے؟ پورے ملک میں کہیں بھی عمل ہوا ہے؟ تو اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، افادیت ختم ہوئی اس کی. ہم کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ایک ادارہ ہے، نیب ایک ادارہ ہے، FIA ایک ادارہ ہے، لہٰذا رینجرز کیوں آپریشن کرتی ہے؟ اس کے لیے کہ یہ نیب ادارہ موجود ہے، اینٹی کرپشن موجود ہے، FIA موجود ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ افادیت ہو چکی ہے، اپنا کام نہیں کر سکتے، تو پھر نیب بھی ختم ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی کیونکہ افادیت ہو چکی ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، FIA بھی ختم ہونی چاہیے، اور آپ کا تمام ادارے، تمام سسٹم ختم ہونی چاہیے. لہٰذا ادارے کونسل نے اپنی ذمہ داری ادا کی. آج پارلیمنٹرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی روشنی میں قانون سازی کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن ہمیں میں نام لیتا ہوں جناب یہ بہت ظلم ہوا ہے، دکھ ہوا ہے آئین کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ. ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اس آئین اور اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. تھینک یو جی. چودھری تنویر صاحب.